الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ قیامت کے دن انسان دنیا میں جس طرح سے الگ الگ لیول پر ہے، قیامت کے دن بھی اسی طرح انسان اوپر نیچے ہوں گے، ایک لیول پہ سب نہیں ہوں گے، سب ایک برابر نہیں ہوں گے۔ اور ایسا بھی ہوگا کہ بہت سے لوگ جو دنیا میں بڑے ہیں، اوپر ہیں، اچھے حالات میں ہیں، قیامت جب آئے گی تو ان کو نیچے کر دے گی، ذلیل کر دے گی۔ اور بہت سے لوگ جن کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے، جب قیامت آئے گی تو اس دن وہ ان کے لیے ایک گڈ نیوز، ایک اچھا پیغام لے کر کے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں یہ بات بتائی ہے کہ 3 کیٹیگری میں لوگ ہو جائیں گے، سارے لوگ۔ یہ بس آپ کو یہ چیز یاد رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں یا کس کیٹیگری میں میں رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا وقعت الواقعہ، جب وہ سچا واقعہ ہوگا جس کے ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کے ہونے میں کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں، کوئی جھوٹ نہیں ہے، ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ خافضۃ الرافعہ، کچھ لوگوں کو نیچے کر دے گا، ذلیل کر دے گا، اور رافعہ کچھ لوگوں کو اوپر کر دے گا، عزت دار بنا دے گا، رسپیکٹ دے گا۔ اب اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ زمین کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ اذا رجت الارض رجا، جب زمین پر زبردست زلزلہ آئے گا، ہلا دی جائے گی بری طرح۔ فبست الجبال بسا، اور پہاڑ کو ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیا جائے گا۔ فکانت ہباء منبثا، اور پہاڑ ریت کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کنتم ازواجا ثلاثا، تم سب لوگ 3 گروپ میں ہو جاؤ گے۔ وہ 3 گروپ کون ہیں؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاصحاب المیمنہ، رائٹ سائڈ والے، دائیں ہاتھ والے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دائیں ہاتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دائیں ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے وکٹری، جیت، فتح، کامیابی، سکسیس۔ آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں
جیتی ہوئی جو پارٹی ہوتی ہے وہ کس سائڈ میں بیٹھتی ہے؟ اسپیکر کے رائٹ سائڈ میں، اور جو ہاری ہوئی ہوتی ہے وہ لیفٹ سائڈ۔ تو یہ کہاں سے آیا کانسیپٹ؟ یہاں سے، اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے۔ تو کچھ لوگ قیامت کے دن رحمان آ گیا، تم پیچھے جاؤ۔ رحمان کے رائٹ سائڈ میں ہوں تو اس کا مطلب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے رحمان کے دونوں ہاتھ رائٹ ہی ہیں، لیفٹ نہیں، یعنی جو بھی رحمان کے پاس ہوں گے وہ سب کامیاب ہو جائیں گے۔ جو دور ہوں گے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو دکھایا ہی نہیں جائے گا، ان کے اور خدا کے بیچ میں ایک بیریئر، آڑ ہوگا، دیکھ نہیں سکیں گے، نہ اللہ ان کو دیکھے گا نہ وہ اللہ کو دیکھے گا۔ تو یہ رائٹ سائڈ والے، ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملیں گے، ان کا رزلٹ ملے گا۔ تو ایک گروپ یہ ہوا۔ دوسرا گروپ ہے واصحاب المشأمہ، لیفٹ ہینڈ والے، بائیں ہاتھ والے۔ تیسرا گروپ ہے والسابقون، آگے نکل جانے والے، آگے رہنے والے۔ اب سب کے بارے میں تھوڑا تھوڑا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل بتایا ہے۔ 3 کیٹیگری ہو گئی، ایک ٹاپ لیول کی، ایک کامیاب نارمل، اور ایک لیفٹ ہینڈ والے ناکام، فیل۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو سابقون ہیں، جو سب سے آگے ہوں گے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں نیکی اور بھلائی کے کام میں آگے رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، نماز ہے تو اس میں کس صف میں رہتے ہیں؟ لاسٹ میں کہ پہلی میں؟ پہلی میں۔ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو 50 روپے 5 روپے ہیں، چندہ لکھاتے ہیں کہ جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے پہلے بڑھ کے لکھاتے ہیں۔ جان دینے کی بات آتی ہے تو سب سے آگے رہتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کی بات آتی ہے تو آگے رہتے ہیں۔ یعنی جو نیکی کے کام میں، اللہ کے کام میں دنیا میں آگے آگے ہیں، قیامت کے دن وہی اللہ کے سب سے فرنٹ والی سیٹ پر ہوں گے، اللہ کے سامنے۔ ان کا انعام اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کیا؟ علی سرر موضونہ، سونے کے تاروں سے۔ اب یہ غور کرنے کا تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس ہے۔ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تخت ہوں گے، ان کے لیے بیڈ ہوں گے، ان پر بیٹھیں گے۔ کیسا بیٹھیں گے؟ متکئین، اطمینان سے ٹیک لگا کے۔ علیہا متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ پہلا۔ نمبر 2،
یطوف علیہم ولدان مخلدون، بستر کی بات ہو گئی ان کی۔ اب ان کے نوکر ہوں گے، ان کے خادم سرونٹ، وہ کیسے ہوں گے؟ ان کے پاس ایسے لڑکے ان کی خدمت کے لیے آتے جاتے رہیں گے۔ فار ایگزامپل کہا کہ چائے لاؤ، چائے تو یہاں کی، وہاں کیا منگائیں گے؟ شہد لاؤ، شراب لاؤ، پانی لاؤ، دودھ لاؤ۔ تو وہ آتے جاتے رہیں گے ایک کے بعد ایک، مٹن چکن جو بھی ہے۔ تو وہ لڑکے کیسا رہیں گے؟ ولدان مخلدون، وہ ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، نہ جوان ہوں گے نہ بوڑھے ہوں گے۔ ایسا کیوں؟ بوڑھے آدمی سے کچھ منگانے میں، اے چچا تھوڑا ایک گلاس پانی لائیے، کیسا لگتا ہے؟ اچھا نہیں لگتا۔ برابر کا بھی آدمی ہوتا ہے، جوان آدمی، تھوڑا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اس سے بھی کچھ بات کہنے میں حجاب ہوتا ہے تھوڑا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی خدمت کے لیے جو لڑکے ہوں گے وہ ہمیشہ لڑکے رہیں گے۔ کیا کیا لائیں گے؟ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، جگ، گلاس اور بہتی ہوئی شراب کے چشمے سے گلاس بھر کے لائیں گے۔ شراب بہہ رہی ہے، یہ شراب نہیں جو سڑا کے بناتے ہیں، کہ جس کو ایک بار سونگھنے کے بعد صحت مند آدمی بیمار ہو جائے گا۔ وہ شراب جو نیچرل ہے، اللہ نے بہا کے رکھا ہے اس کا چشمہ، وہاں سے لائیں گے۔ وہ شراب کیسی ہوگی؟ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ دماغ خراب ہوگا اور نہ سر چکرائے گا، دونوں میں سے کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا کی شراب پینے میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ دماغ کیا ہے؟ وہ چرنڈی میں گر کے سمجھتا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں، اسی میں سے تقریر کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سر میں چکر آتا ہے۔ وہ شراب ایسی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں کہا بیضاء، چمکتی ہوئی، وائٹ، لذت للشاربین، پینے والوں کو مست کر دے گی، لیکن وہ بے ہوشی نہیں ہوگی۔ اچھا، تو کتنی چیزوں کی بات ہوئی؟ بستر کی بات ہو گئی، نمبر 2 نوکر کیسے ہوں گے؟ لڑکے رہیں گے۔ نمبر 3 پینے کے لیے، اب پینے سے شروعات ہو رہی ہے نا، آدمی کہیں جاتا ہے مہمانی میں تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے تھوڑا ڈرنکس لائے جاتے ہیں، پانی ہے، یہ ہے، وہ جوس ہے۔ اس کے بعد وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جو فروٹس انہیں پسند ہوں گے وہ لڑکے لے کے آ جائیں گے۔ اب دنیا میں بہت سارے فروٹس ہم چاہتے ہیں، میٹھا آم چاہ رہے ہیں، ابھی نہیں مل رہا ہے، کیمیکل والا ملتا ہے، کھا کے آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، ان کے سلیکٹڈ پھل لے کے آئیں گے۔ اور کیا لائیں گے کھانے کے لیے؟ وَلَحْمِ طَيْرٍ، پرندے کا گوشت۔
لحم طیر مما یشتہون، اور اس کے بعد کھانا پینا ہو گیا، بستر ہو گیا، اب اس کے بعد وحور عین، اسپیشل اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وائفس بنائے، بیویاں بنائی ہیں، خوبصورت، بڑی آنکھوں والی، کیسی؟ کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے موتی اور پرل ہیں جن کو چھپا کے رکھا گیا ہے اسپیشلی۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کا بھی ہو گیا، بیوی بھی مل گئی، لیکن اگر الٹی سیدھی باتیں آدمی سنتا ہے تو سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کوئی فالتو بات نہیں سنیں گے، کوئی بیکار اور یوزلیس بات نہیں سنیں گے۔ اب دنیا میں کیا ہے، ایک آدمی پرائم منسٹر بھی بن جاتا ہے اگر، تو روزانہ لاکھوں لوگ گالیاں دیتے ہیں، پیپر میں گالیاں دے رہے ہیں، یوٹیوب پہ گالی دے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو کیا ہے، وہ دیکھ دیکھ کے انسان کو کیا ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنت والے جنت میں جب یہ چلے جائیں گے تو لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہ گناہ کی کوئی بات سنیں گے اور نہ کوئی فالتو بات سنیں گے۔ کیا سنیں گے پھر؟ الا قیلا سلاما سلاما، پیسفل بات، وہ بات جو دل کو سکون دے، اطمینان دے، خوشی دے، ایسی بات سنیں گے۔ اس کے بعد یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ ٹاپ لیول کی، سب سے اونچے لوگ، آگے رہنے والے۔ اب دوسری کیٹیگری ہے، تو جب نیچے کیٹیگری ہوئی تو ان کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ بھی تھوڑا لو ہو جائیں گی، دیکھیے گا۔ واصحاب الیمین، رائٹ ہینڈ والے، یہ لوگ کیا، ان کو کیا ملے گا؟ فی صدر مخدود، بیری، بیری معلوم نا، بلو بیریز اور بلیک بیریز ہوتے ہیں نا، بیری میں ہوں گے۔ وطلح منضود، تہ بتہ کیلوں میں ہوں گے۔ وہاں کس چیز کا تذکرہ تھا؟ شراب کا، پرندوں کے گوشت کا، یہاں پہ کیا ہے؟ کیلا۔ اور کیا ہے؟ وظل ممدود، لمبے لمبے سائے، وماء مسکوب، بہتے ہوئے چشمے، پانی، وفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے پھل، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ ختم ہوں گے اور نہ کوئی روکے گا ٹوکے گا، اے اتنا کیوں کھا رہے ہو، نہیں۔ یہاں پہ دونوں چیزیں ہیں، ایک تو موسم میں پھل آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں دنیا میں۔ فار ایگزامپل ابھی کس چیز کا موسم تھا؟ کلنگڑا، اور کیا؟ ہاں، تربوز، خربوز، اب وہ ختم ہو رہا ہے، ختم ہو جائے گا، پھر آم کا موسم آئے گا تو یہ نہیں ملے گا، ملے گا بھی تو بے مزہ۔ آم کا موسم آتا ہے، کچھ دن رہتا ہے، وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں جو پھل چاہیے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور دوسرے نمبر پہ کوئی منع نہیں کرے گا کہ بھائی آپ 2 ہی پیس کھانا ہے، نہیں، جتنا کھانا ہے کھا سکتے ہیں۔ تو یہ 2 کیٹیگری کن کی ہوئی؟ کامیاب لوگوں کی۔ اب تیسری کیٹیگری ہے
اصحاب الشمال، لیفٹ ہینڈ والے، یہ کس کنڈیشن میں ہوں گے؟ فی سموم و حمیم، بھڑکتی ہوئی آگ اور کھولتا ہوا پانی۔ آپ غور کیجئے، ایک طرف شراب ہے، شہد ہے، دودھ ہے، پرندوں کا گوشت ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ آگ ہے اور کھولتا ہوا پانی۔ وہ پانی کیسا ہوگا؟ دوسری جگہ قرآن میں کہا کہ جب وہ پئیں گے تو فقطع امعاءہم، ان کے اندر جا کر کے ان کے انٹسٹائن کو، اتڑیوں کو کاٹ کے باہر نکال دے گا۔ اور دھوئیں والا سایہ، دھوئیں، لا بارد ولا کریم، نہ کبھی ان کو ٹھنڈک نصیب ہوگی اور نہ کوئی اچھی چیز ان کو دیکھنے کو نصیب ہوگا، یہ جہنم والوں کو۔ تو یہ 3 گروپ آخرت میں بننے والے ہیں۔ اب ہم لوگ جو یہاں پہ سن رہے ہیں، جس گروپ میں چاہیں اپنا رجسٹریشن کرا سکتے ہیں، اوپن ہے، لیکن سب کے لیے ایک کرائیٹیریا ہے، ایک لیول ہے، کچھ کنڈیشنز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ جو دنیا میں آگے رہے گا نیکیوں میں، وہ وہاں جنت میں بھی سب سے ٹاپ لیول پہ رہے گا۔ جو نارمل ہیں ان کو نارمل جنت ملے گی، اور جو ناکام ہیں، جو اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے پھر ایسی ذلت کی سزا ہے، ایسا جیل ہے جسے انسان ابھی سوچ نہیں سکتا کہ کیا تکلیف ہوگی وہاں۔ اس لیے کہ انسان کی فطرت کیا ہے؟ جو چیز سے وہ گزرتا نہیں ہے اس کا صحیح اندازہ اس کو نہیں ہو پاتا۔ فار ایگزامپل، اب ایک بچے سے بولیے بھائی شادی شدہ زندگی مشکل ہے تھوڑا، کیا شادی شدہ زندگی مشکل ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا اسے۔ شادی ہونے کے بعد اسے پتہ چلے گا، پہلے نہیں معلوم ہو سکتا۔ کیوں؟ حالات سے گزرا نہیں۔ اب ایک آدمی کو بتائیے کہ کینسر میں بہت تکلیف ہوتی ہے، کیا پتہ چلے گا اسے؟ نہیں پتہ چلے گا۔ جس کو کینسر ہوا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ کینسر کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کا صحیح اندازہ ہمیں دنیا میں شاید نہیں ہو سکے، لیکن مرنے کے بعد ہوگا۔ سلامتی اسی میں ہے، اللہ نے جو کہا ہے اسے مان کر کے انسان ان حالات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹاپ لیول میں جو نمبر 1 کیٹیگری ہے سابقین کی، اس میں شامل فرمائے، اور جو سب سے خراب کیٹیگری ہے جہنم والوں کی، لیفٹ ہینڈ والوں کی، اس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔